پاک میں ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون۔ مالک کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ربنا اللہ، ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، ان کو جنت کی خوشخبری دے دو، الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس جنت کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ تو اسی آیت کے تحت ایک حدیث پاک، ایک فرعون کے وقت میں اس کی خادمہ تھی، اس کی بیٹی کی وہ دیکھ بھال کرتی تھی، فرعون کی بیٹی کے وہ خدمت میں ہمیشہ رہا کرتی تھی۔ تو ایک دفعہ یوں ہوا کہ وہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، کنگھی کرتے کرتے اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی، جو ہی کنگھی گری تو اس کے منہ سے نکلا بسم اللہ۔ پہلے وقتوں میں کوئی چوٹ آتی تھی، کوئی گرتا تھا یا کسی کو تکلیف ہوتی تھی تو کہتے تھے ہمارے آباء و اجداد کہ بسم اللہ۔ تو جب فرعون کی بیٹی نے سنا کہ اس نے کہا ہے بسم اللہ، اس نے کہا کہ تو میرے باپ کے علاوہ بھی کسی کو رب مانتی ہے، میرے باپ کے علاوہ بھی کسی کو خدا مانتی ہے؟ کیونکہ فرعون کہا کرتا تھا کہ میں رب ہوں، میں خدا ہوں، یہ فرعون کا دعویٰ تھا۔ اس کے پجاری لوگ جو اس کے زیر اثر تھے وہ اس کو خدا مانتے تھے، جنت دوزخ کا اس نے اپنے حساب سے ایک سلسلہ بنایا ہوا تھا۔ تو اس کی بیٹی، فرعون کی بیٹی نے پوچھا خادمہ سے کہ میرے باپ کے علاوہ بھی کسی کو خدا مانتی ہے؟ اس نے کہا ہاں، میں تمہارے باپ کے علاوہ بھی کسی کو خدا مانتی ہوں۔ اس نے کہا پھر کس کو خدا مانتی ہے؟ ذرا بتا، مجھے بھی تفصیل سے بتا کہ میرے باپ کے علاوہ تو کس کو خدا مانتی ہے؟ تو وہ خادمہ فرمانے لگی میں اس کو خدا مانتی ہوں جو تمہارے باپ کا بھی خدا ہے، جو سارے جہانوں کا خدا ہے، جو ذرے ذرے سے لے کر آفتاب تک ہر چیز کا خدا ہے، میں اس کو خدا مانتی ہوں۔ اس نے کہا اچھا یہ بات ہے تو میں تمہاری شکایت اپنے باپ سے کروں گی۔ اس نے کہا جنہوں نے خدا کو ایک اور وحدہ لا شریک مانا ہے وہ جھوٹی طاقتوں سے نہیں ڈرتے۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ تو جو ہی فرعون آیا اس نے کہا ابا جی ہماری جو یہ خادمہ ہے نا یہ آپ کے علاوہ بھی کسی کو خدا مانتی ہے۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے کہا بلاؤ خادمہ کو۔ جب خادمہ کو فرعون کے دربار میں بلایا گیا اس نے پوچھا بتا تو میرے علاوہ کسی کو خدا مانتی ہے؟ اس نے کہا ہاں مانتی ہوں۔ پوچھا کس کو مانتی ہے؟ فرمایا جو تیرا بھی خدا ہے۔ وہ خادمہ حق بات کہنے پہ ڈٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس بات پہ ڈٹ گئے، ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ فرعون نے کہا میں تمہیں سخت عذاب دوں گا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں۔ اس مائی صاحبہ کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے بڑے تھے اور ایک بیٹا اس کا شیر خوار تھا، دودھ پیتا تھا۔ تو فرعون نے یوں کیا کہ سب سے پہلے اس نے تیل کا کڑاہا گرم کروایا،
اس بچے کو اس میں پھینک دیا۔ جب وہ بچہ جل گیا تو اس مائی صاحبہ کا اس نے دوسرا بچہ پکڑا، اس کو اس کڑھائی میں ڈالا، وہ بھی جل گیا، ہڈیاں بچ گئیں۔ جب شیر خوار بچے کو تیل کے کنویں میں ڈالنے لگا تو اس ماں جی کی، اس مائی صاحبہ کی آنکھوں سے آنسو جاری اور وہ ڈاہیں مارنے لگی۔ اس نے کہا کہ یہ تو شیر خوار بچہ ہے، اس کا کیا گناہ ہے، تو اس کو کیوں سزا دے رہا ہے؟ اس کڑھائی تیل کے سے بچے نے بول کے کہا، ماں جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہی، اندر آ اور ہمارا رب ہمیں دکھائے کہ ہم کیسے باغوں میں ہیں، کیسی جنت میں ہیں۔ تو فرعون نے پوچھا، تمہاری آخری خواہش کچھ کہنا چاہتی ہے؟ کیونکہ اب تمہاری باری ہے اس تیل میں جانے کی۔ اس نے کہا، میری خواہش ہے، بتا کیا تمہاری خواہش ہے؟ اس نے کہا، میری خواہش یہ ہے کہ ہمارا جسم تو باقی نہیں رہے گا، ہماری ہڈیاں ہوں گی تو ہماری ایک قبر بنا دینا بس۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب وہ سارا جسم جل گیا، ہڈیاں باقی رہ گئیں، تو اس نے ان کی ایک قبر بنا دی۔